السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر نے بیوی کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دے کر ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی سے دوسری شادی کر لی اور اسے نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔ نئی دلہن نے گھر کے پرانے کمرے کو ہمیشہ تالا لگا کر رکھنے کی شرط رکھی تھی۔ ایک دن جب دلہن گھر پر نہیں تھی، اس نے تجسس میں اس کمرے کی چابی ڈھونڈ کر دروازہ کھول لیا۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے چابی گر گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ عظیم الشان حویلی جس کی بلند دیواریں کبھی اس کی خوشیوں کی محافظ سمجھی جاتی تھی، اب اس کے لیے ایک خوفناک اور اندھا کنواں بن چکی تھی، جہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی حیثیت اس گھر کی مالکن کے بلند مقام سے اونڈے منہ گر کر ایک بے وقت خادمہ کی سطح تک آ پہنچی تھی۔ یہ وہی دیواریں تھیں جنہیں اس نے اپنی جوانی کے بہترین سالوں میں بے پناہ محبت اور خلوص سے سجایا تھا۔ اس حویلی کے ایک گوشے میں اس کی محنت کی مہک بسی ہوئی تھی، لیکن آج وہی گوشے اس کے وجود سے بیزار نظر آتے تھے۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور ناقابل معافی خطا یہ سمجھی گئی کہ وہ اس شخص کو کوئی وارث نہ دے سکی، اور یہی وہ واحد کمی تھی جسے اس کے شوہر نے اس کی دہائیوں کی غیر متزلزل وفاداری اور بے لوث خدمت پر حاوی کر دیا۔ شوہر نے اس کے دل میں مچلتی ہوئی مامتا کی تڑپ اور اس کی مجبوری کو سمجھنے کے بجائے اسے بے دردی سے بھانج ہونے کی تکلیف دے اور زہریلے طعنے دیے، اور اس کے تمام احساسات کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا۔ اس بے شخص نے جس کی خوشنودی کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، ایک روز نہایت صفاکی سے ایک نوخیز اور بلا کی خوبصورت لڑکی کو اس کے سر پر لا کر بٹھا دیا۔ وہ لڑکی جس کے حسن کا غرور اس کی ہر ادا سے جھلکتا تھا، جس کی آنکھوں میں رعونت اور تکبر کی ایک واضح جھلک تھی، اس نے اس حویلی میں قدم رکھتے ہی تمام تر اختیارات پر مکمل طور پر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور شوہر کے ظاہری حسن کے جادو میں اس قدر بری طرح گرفتار ہو گیا کہ اسے اپنی پہلی بیوی کا وجود بھی ایک غیر ضروری اور بدصورت محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنی اس وفاشار بیوی کو، جس نے اس کا ہر مشکل وقت میں سایہ بن کر ساتھ نبھایا تھا، ایک پرانے اور بیکار سامان کی طرح مسترد کر دیا۔ نئی دلہن کے آتے ہی حویلی کا پورا نظام اور ماحول یکسر بدل گیا۔ شوہر نے واضح الفاظ میں یہ اعلان کر دیا کہ اب اس گھر کی واحد اور حقیقی مالکن صرف نئی دلہن ہے، اور اس کی حیثیت محض ایک خادمہ کی ہے جو نئی مالکن کے احکامات بجا لانے کی پابند ہے۔ نئی دلہن بھی اس صورتحال سے بھرپور لطف اندوز ہوتی اور جان بوجھ کر ذہنی اور جسمانی اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ وہ عالی شان مخملی نشستوں پر آرام سے براجمان رہتی اور پہلی بیوی کو اپنے قدموں میں بٹھا کر جوتے صاف کرنے سے لے کر فرش کی رگڑائی تک کے ذلت آمیز احکامات صادر کرتی۔ وہ جو کبھی اس گھر کی رونق اور زینت سمجھی جاتی تھی، اب پرانے میلے پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھوں میں جھاڑو اور کپڑا لیے سخت مشقت کرتی نظر آتی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے نمایاں ہو چکے تھے، اور اس کے چہرے کی وہ چمک، وہ رونق مکمل طور پر چھین لی گئی تھی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اس کا شوہر جب بھی گھر میں موجود ہوتا تو وہ صرف اور صرف اپنی نئی نویلی دلہن کی زلفوں کا اسیر نظر آتا۔ وہ اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی جائز و ناجائز فرمائش کو پلک جھپکتے میں پوری کرتا، جبکہ وہ دور ایک کونے میں کھڑی ان دونوں کے اس ملاپ کو دیکھتی اور اپنے مقدر کی تاریکی پر خون کے آنسو روتی رہتی۔ شوہر کی بے حسی اور سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر نئی دلہن کے ہاتھ چومتا، اسے اپنی ازلی محبت کے وعدے کرتا، اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا اس کے لیے روزانہ مرنے کے مترادف تھا۔ لیکن وہ اس صورتحال میں مکمل طور پر بے بس اور لاچار تھی، کیونکہ اس کے پاس اس حویلی کے دروازے کے باہر جانے کے لیے نہ تو کوئی اور محفوظ ٹھکانہ تھا، اور نہ ہی اس ظالم معاشرے میں اتنی ہمت اور حوصلہ کہ وہ اپنے حق کے لیے اور اس کھلے ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند کر سکے۔ اس نے اپنی بدنصیبی کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ قبول کر لیا، اور اب اس کی زندگی کا واحد اور بے کیف مقصد صرف اس گھر کے کونے کھودرے صاف کرنا
اور اپنے بے وفا شوہر اور اس کی مغرور نئی بیوی کی غلامی کی طرح خدمت کرنا رہ گیا تھا۔ نئی دلہن جان بوجھ کر اس کے سامنے طرح طرح کے لذیذ اور مشکل کھانوں کی فرمائش کرتی اور اسے سارا دن باورچی خانے کی شدید تپش اور گھٹن میں کھڑا رکھتی۔ وہ جلتی ہوئی آگ کے سامنے کھڑی پسینے میں شرابور ان کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کرتی، اور جب وہ انتہائی محنت سے بنا ہوا کھانا ان کے سامنے پیش کرتی تو نئی دلہن اس میں کوئی نہ کوئی جھوٹا نقص نکال کر اسے نہایت غصے اور حقارت سے واپس کر دیتی اور اسے دوبارہ اثر نو پکانے کا ظالمانہ حکم دیتی۔ یہ اذیت ناک رویہ اب اس کے روز مرہ کا معمول بن چکا تھا، اور اس کے دل میں اٹھنے والی درد اور کسک کی ٹیسیں اب اس کے وجود کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ اس نے بڑی شدت سے یہ محسوس کیا کہ نئی دلہن اس سے صرف اس لیے نفرت اور بدسلوکی نہیں کرتی کہ وہ اس کی سوکن اور پہلی بیوی ہے، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری اور پرسرار حقارت ہوتی ہے جیسے وہ اسے کسی کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت نہ دیتی ہو۔ حویلی کے وسیع و عریض اور بڑے بڑے کمروں کی روزانہ صفائی، بھاری اور ریشمی پردوں کو دھونا، صحن کی مٹی اور گرد و غبار صاف کرنا اب مکمل طور پر اس کی اکلوتی ذمہ داری تھی۔ وہ صبح سویرے اس وقت نیند سے بیدار ہو جاتی جب بھی پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں سو رہے ہوتے تھے، اور رات گئے تک مسلسل اور بغیر کسی آرام کے کام میں جٹی رہتی۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ جو کبھی مہندی اور چوڑیوں سے سجے ہوتے تھے اب برتن مانج مانج کر اور فرش رگڑ رگڑ کر انتہائی کھردرے، سخت اور زخمی ہو چکے تھے۔ اس کی کمر میں مسلسل مشقت کے باعث مستقل درد رہنے لگا تھا، لیکن اس درد کو محسوس کرنے والا، اس کی آہ و بکا سننے والا یا اس کی حالت زار پر ترس کھانے والا اس پوری وسیع حویلی میں ایک بھی شخص موجود نہیں تھا۔ وہ انتہائی خاموشی سے اپنے آنسو پیتی اور رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی، لاچارگی اور دکھوں کا رونا روتی۔ اس کی روح مسلسل زخم کھا کھا کر چور چور ہو چکی تھی۔ اس کا وجود محض ایک گوشت پوست کی مشین بن کر رہ گیا تھا جو بغیر کسی احساس، جذبے یا تھکاوٹ کے اظہار کے صرف ملنے والے احکامات کی تعمیل کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے عین سامنے اس کا اپنا خون پسینے سے سجایا ہوا گھر کسی اور کی مرضی اور حکمرانی سے چل رہا تھا۔ اس کی پسند سے لائی ہوئی ہر ایک قیمتی چیز پر نئی دلہن نے اپنا مکمل حق اور قبضہ جما لیا تھا، حتیٰ کہ اس کے جہیز کے زیورات اور اس کے پسندیدہ اور قیمتی ملبوسات بھی اس سے چھین کر نئی دلہن کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ وہ چپ چاپ یہ تمام تر ظلم اور زیادتیاں سہتی رہی اور اس بے حس اور پتھر دل شخص کے گھر کی چار دیواری میں قید اپنی المناک زندگی کے گنے چنے دن پورے کر رہی تھی۔ جس شخص نے اسے بے اولاد ہونے کی انتہائی تکلیف دہ طعنہ دے کر جیتے جی قبر میں اتار دیا تھا، وہ ہر روز ایک نئی مشقت اور ایک نئے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے بیدار ہوتی۔ اس کے دل میں نہ کوئی امید باقی تھی، نہ زبان پر کوئی حرف شکایت، اور بغیر کسی احتجاج کے چپ چاپ سر جھکائے سارا دن کام کرتی۔ دن بھر کی جان توڑ مشقت اور مسلسل ذلت سہنے کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا اور حویلی کے در و دیوار پر رات کی گہری اور کالی چادر تن جاتی تو اس پہلی بیوی کے لیے ایک نئے اور انوکھے خوف کا آغاز ہو جاتا۔ حویلی کا وہ حصہ جہاں تمام خادموں اور خود اس کا داخلہ سختی سے ممنوع قرار دیا جا چکا تھا، وہاں ایک انتہائی قدیم اور خستہ حال راہداری کے بالکل آخری سرے پر ایک پرانا اور دھول مٹی سے اٹا ہوا کمرہ موجود تھا، جس کی بوسیدہ اور دیمک زدہ لکڑی کے دروازے پر ایک بہت بڑا اور بھاری زنگ آلود تالا ہر وقت لٹکتا رہتا تھا۔ اس کمرے کی پرسراریت میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا تھا جب نئی دلہن نے اس گھر میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلی اور کڑی شرط یہ رکھی تھی کہ اس ویران کمرے کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، نہ ہی کوئی اس راہداری کا رخ کرے گا۔ اس بند دروازے کے پیچھے کیا چھپا ہے یہ جاننے کا حق کسی کو حاصل نہیں تھا۔ نئی مالکن نے نہایت رعونت اور سختی سے اپنے شوہر کو بھی اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ وہ اس کمرے کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اور شوہر جو اس کے حسن کے سحر میں مکمل طور پر اندھا اور بہرا ہو چکا تھا، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی نئی اور خوبصورت بیوی کی
اس عجیب و غریب شرط کو منو ان تسلیم کر لیا تھا۔ رات کے اس پہر جب پوری حویلی گہری نیند کی آغوش میں چلی جاتی اور ہر طرف ایک ہو کا عالم طاری ہو جاتا تھا، پہلی بیوی جو دن بھر کے تھکا دینے والے کاموں کے بعد اپنے ایک چھوٹے سے تاریک اور حبس زدہ کوارٹر میں چٹائی پر لیٹتی تو اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور بھاگ جاتی۔ اس کی تھکن سے چور ہڈیاں آرام مانگتی، مگر اس کا ذہن کسی نامعلوم اور گہرے خوف کی گرفت میں جکڑا رہتا۔ حویلی کی وہ طویل اور اندھیری راہداری جو اس کے چھوٹے سے کمرے کے بالکل قریب سے گزرتی تھی، رات کی تاریکی میں مزید خوفناک اور ڈراؤنی شکل اختیار کر لیتی۔ خاموشی کے اس مہیب اور ڈراؤنے سناٹے میں جب کبھی تیز ہوا چلتی اور حویلی کے پرانے درختوں کے پتے آپس میں ٹکراتے تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی نامعلوم سایہ اس راہداری میں دبے قدموں چل رہا ہے، لیکن اس کا یہ خوف اس رات ایک ہولناک حقیقت میں بدل گیا جب رات کے تیسرے پہر اس کی آنکھ اچانک کسی دبی دبی اور پرسرار آواز سے کھل گئی۔ وہ آواز اتنی مدھم تھی کہ پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہ ہوا کی سنسناہٹ ہے یا اس کے اپنے تھکے ہوئے ذہن کی کوئی اختراع، لیکن جب اس نے اپنی سانسیں روک کر اور کانوں پر زور دے کر پوری توجہ سے اس آواز کو سننے کی کوشش کی، وہ اس کے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو کر رہ گیا۔ وہ آواز ہوا کی نہیں تھی، بلکہ کسی جیتے جاگتے انسان کی سسکیاں تھیں جو اسی زنگ آلود تالے والے بند کمرے کے اندر سے آ رہی تھیں۔ کوئی تھا جو اندر انتہائی تکلیف اور کرب کے عالم میں رو رہا تھا۔ وہ رونے کی آواز کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے زبردستی رونے والے کا منہ دبا دیا ہو تاکہ اس کی چیخیں باہر نہ آ سکیں۔ اس آواز میں ایک ایسا درد اور ایسی وحشت چھپی تھی جس نے اس کے دل کی دھڑکن کو بے تحاشا تیز کر دیا۔ اس کا پورا جسم خوف اور سردی کے باوجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ کانپتے ہوئے اٹھی اور اس نے اپنے کوارٹر کا دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا۔ پوری راہداری میں گھپ اندھیرا تھا اور صرف کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی اس پرانے دروازے پر پڑ رہی تھی۔ وہ آواز مسلسل اور تواتر کے ساتھ اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ وہ سسکیاں کسی عورت کی معلوم ہوتی تھی جو انتہائی مجبوری اور بے بسی کی حالت میں گھٹ گھٹ کر رو رہی ہو۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگ کر واپس اپنے بستر میں دبک جائے اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے، مگر ایک نامعلوم تجسس اور اندرونی بے چینی نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ننگے پاؤں فرش پر قدم رکھتی ہوئی انتہائی احتیاط اور خوف کے ساتھ اس طویل راہداری کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم من من کے بھاری ہو گئے تھے اور اس کی سانس اس کے سینے میں اٹک رہی تھی۔ جو ہی وہ اس خستہ حال اور پراسرار کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی تو وہ سسکیاں اور رونے کی آوازیں مزید واضح اور دل خراش ہو گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اندر سے دروازے کی لکڑی کو اپنے ناخنوں سے کھرچ رہا ہو، اور ساتھ ہی کسی کی بھاری قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی، جیسے کوئی بے چینی سے کمرے کے اندر ٹہل رہا ہو۔ اس پراسرار اور خوفناک صورتحال نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی اور سیدھا اپنے شوہر کے پرتعیش اور آرام دہ خوابگاہ کی طرف دوڑی، جہاں وہ اپنی نئی اور خوبصورت دلہن کے ساتھ نرم و گداز بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ اس وقت انہیں جگانا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اسے کس قدر شدید غصے اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن خوف نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل معاف کر دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا، جو خوش قسمتی سے اندر سے بند نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کا شوہر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے اس بے وقت اور اس قدر پریشان حالت میں اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت اتر آئی۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو نہایت حقارت سے دیکھتے ہوئے اس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ پوچھی تو وہ خوف کے مارے ہکلاتے ہوئے روتے ہوئے اسے اس بند کمرے اور وہاں سے آنے والی دل خراش سسکیوں اور رونے کی آوازوں کے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے منت کی کہ وہ ایک بار جا کر خود سنے کہ حویلی میں ان کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے جو اس ویران اور مقفل کمرے میں قید ہے اور مسلسل رو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شوہر کے ماتھے پر غصے کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔
اس نے ایک نظر اپنی نئی دلہن پر ڈالی جو اب جاگ چکی تھی، جس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی پرسرار اور سرد تاثر ابھرا جسے شوہر دیکھ نہ سکا۔ شوہر نے بستر سے اٹھ کر اپنی پہلی بیوی کو کندھوں سے پکڑا اور اسے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے نہایت صفاقانہ اور طنزیہ لہجے میں کہا کہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی اور وہ مسلسل مشقت اور حسد کی آگ میں جل جل کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ اس نے انتہائی کھردرے اور سخت الفاظ میں اسے برا بھلا کہا۔ وہ ان کی پرسکون زندگی اور خوشیوں میں زہر گھولنے کے لیے روزانہ کوئی نیا ڈرامہ اور جھوٹی کہانی گڑھ لیتی ہے۔ اس نے چیختے ہوئے کہا کہ اس گھر میں ان کے خادموں اور اس کے سوا کوئی اور زیرو موجود نہیں ہے، اور وہ بند کمرہ سالوں سے ویران پڑا ہے، جہاں سوائے گرد اور مکڑی کے جالوں کے کچھ نہیں ہے۔ شوہر نے اس کی سسکیوں اور آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اسے پاگل اور نفسیاتی مریض کا طعنہ دیا، اور اس کے تمام تر خوف اور سچائی کو محض اس کے دماغ کا فطور اور اس کی بے بنیاد سوچ اور وہم قرار دے کر ڈانٹ دیتا ہے۔ دن کا وہ پہر جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور حویلی کے وسیع و عریض صحن میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اس کی زندگی کا ایک ایسا موڑ ثابت ہونے والا تھا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حویلی کا ماحول بالکل سنسان اور ویران لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا شوہر اپنے روزمرہ کے کاموں کے سلسلے میں صبح سویرے ہی گھر سے روانہ ہو چکا تھا، اور وہ مغرور نئی مالکن جو ہر وقت اس کے سر پر ایک عذاب کی طرح مسلط رہتی تھی، آج اپنے قیمتی اور زرق برق لباس زیب تن کیے، چہرے پر بے پناہ غرور سجائے بازار کی طرف نکل گئی تھی تاکہ اپنے لیے مزید قیمتی اشیاء لا سکے۔ اس ظالم اور متکبر عورت کے جانے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سا سکون اور طمانینت کا احساس پھیل گیا تھا، مگر یہ سکون کسی آنے والے بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ وہ اکیلی حویلی کے اس وسیع اور پرتعیش حصے میں موجود تھی جہاں اسے روزانہ کی طرح ستھرائی کی سخت اور تھکا دینے والی ذمہ داری پوری کرنی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی نئی دلہن کے اس شاندار اور سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی جہاں ہر چیز سے تکبر اور دولت کی بو آتی تھی۔ اس نے اپنے کھردرے ہاتھوں سے مخملی پردوں کو سمیٹا اور قیمتی قالینوں کو صاف کرنے کے بعد جب وہ انتہائی احتیاط اور خوف کے ساتھ اس کی سنگھار میز کی صفائی کر رہی تھی، اس کی نظر میز کے نچلے حصے میں موجود ایک چھوٹی سی دراز پر پڑی جو عموماً بند رہتی تھی۔ آج وہ دراز معمول کے خلاف تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ شاید نئی دلہن اپنی جلد بازی اور خریداری کے شوق میں اسے پوری طرح بند کرنا بھول گئی تھی۔ تجسس اور صفائی کی نیت سے اس نے اس دراز کو تھوڑا سا کھینچا تاکہ اندر جمع ہونے والی گرد کو صاف کر سکے، لیکن جیسے اس نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اس کی انگلیاں کسی سرد اور دھاتی چیز سے ٹکرائیں۔ اس نے چونک کر اس چیز کو باہر نکالا تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے پھیل گئیں۔ وہ ایک پرانی زنگ آلود اور قدرے بھاری چابی تھی جس کی بناوٹ عام چابیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس چابی کو دیکھتے ہی اس کے ذہن کے پردے پر جھماکے سے اس پرانے اور پراسرار کمرے کے دروازے پر لٹکتا ہوا وہ بھاری اور زنگ آلود تالا ابھر آیا، جسے کھولنے کی سختی سے ممانعت تھی۔ کئی مہینوں سے اس کے دل میں دبا ہوا وہ شدید تجسس جو اس حویلی کی وحشت ناک راتوں اور ان راتوں میں سنائی دینے والی پرسرار اور دلخراش سسکیوں نے پیدا کیا تھا، اب ایک خوفناک طوفان کی طرح اس کے دماغ میں مچلنے لگا۔ اس کے کانوں میں اپنے شوہر کی وہ سخت ڈانٹ اور ذلت امیز الفاظ دوبارہ گونجنے لگے جب اس نے اسے پاگل اور وہمی قرار دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس چابی کو واپس وہیں پھینک دے اور اپنے کام میں لگ جائے، مگر اس کے قدموں میں جیسے کسی اندیکھی قوت نے جان ڈال دی تھی۔ وہ مسلسل یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر اس پرانے اور خستہ حال کمرے میں ایسا کیا راز دفن ہے جسے چھپانے کے لیے اتنی سختی اور پابندی عائد کی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے رات کی تاریکی میں وہ رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس کا پورا جسم ایک انجانے خوف اور سنسنی سے کانپنے لگا۔ اس نے وہ بھاری چابی اپنی مٹھی میں مضبوطی سے دبا لی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ حویلی کی وہ طویل اور خاموش راہداری جو اس پرانے کمرے کی طرف جاتی تھی آج اسے معمول سے زیادہ طویل اور بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور ہر اٹھنے والا قدم اسے ایک نامعلوم خطرے کی طرف دھکیل رہا تھا۔
وہ راہداری میں چلتے ہوئے بار بار مڑ کر دیکھتی کہ کہیں اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، حالانکہ پوری حویلی میں اس کے سوا کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ اس کی سانسیں اس کے سینے میں بری طرح اٹک رہی تھیں اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے اپنی پسلیوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کئی مہینوں کا دبا ہوا تجسس، رات کی ڈراؤنی آوازوں کا خوف اور اپنے شوہر کی بے حسی نے اسے آج اس دروازے تک پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بالآخر وہ اس خستہ حال اور بوسیدہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑی تھی، جس پر وہ مہیب اور زنگ آلود تالا ایک پہرے دار کی طرح لٹک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس تالے کو چھوا تو اس کی سردی سیدھی اس کی روح تک اتر گئی۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی اور وہ پرانی چابی جو اس کے پسینے سے تر ہو چکی تھی تالے کے سوراخ کے قریب کی۔ اس کے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپ رہے تھے کہ اسے چابی تالے میں ڈالنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں خوف کے سائے ناچ رہے تھے کہ اگر عین اسی وقت نئی دلہن واپس آ گئی تو اس کا کیا انجام ہوگا، مگر تجسس کا بھوت اس کے سر پر بری طرح سوار ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے کانپتے ہاتھوں سے وہ چابی تالے میں ڈال دی۔ چابی بالکل درست بیٹھی اور جیسے ہی اس نے تھوڑے سے زور کے ساتھ اسے گھمایا تو ایک بھاری اور کھرچنے والی آواز کے ساتھ وہ پرانا تالا کھل گیا۔ تالے کے کھلنے کی اس زوردار آواز نے اس کے دل کو ایک لمحے کے لیے جیسے بند کر دیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس بھاری تالے کو نکالا اور فرش پر رکھ دیا۔ اب اس کے اور اس پرسرار راز کے درمیان صرف وہ بسیدہ لکڑی کا دروازہ باقی تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس دروازے پر رکھے اور اسے ہلکے سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ لکڑی کی قبضوں کی ایک انتہائی خوفناک اور بھاری آواز پیدا ہوئی، جیسے وہ دروازہ سالوں کے بعد کسی نے زبردستی کھولا ہو۔ وہ آواز پوری راہداری میں گونجی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دروازہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف سرکتا گیا اور جیسے ہی وہ مکمل طور پر کھلا، اس نے اپنی خوفزدہ اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظروں کے سامنے صرف ایک ہولناک اور گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کیونکہ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ دروازہ کھلنے کے بعد جب اس کی آنکھیں اس مہیب اور گہرے اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہونے لگیں تو اس نے کانپتے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اور پرسرار اور نامعلوم خوف سے بھرے کمرے کی دہلیز کو عبور کیا، اور جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اس کے پسینے سے بھیگے ہوئے بے جان ہاتھوں سے وہ بھاری اور زنگ آلود چابی چھوٹ کر سرد فرش پر گر گئی، جس کی تیز اور دھاتی جھنکار اس کمرے کے خوفناک اور موت جیسے سناٹے میں کسی شدید خطرے کی گھنٹی کی طرح دیر تک گونجتی رہی۔ اس کی ٹانگوں میں جیسے کھڑے رہنے کی سکت اور جان ہی نہ رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں کے پنجرے کو توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دیوار کو ٹٹولا تو اسے روشنی کا ایک پرانا بٹن محسوس ہوا، جسے اس نے بے ساختہ دبا دیا۔ اچانک ایک مدھم اور انتہائی پیلی سی روشنی نے اس تاریک اور حبس زدہ کمرے کو روشن کر دیا، لیکن اس روشنی میں اس کے سامنے جو منظر ابھرا، اس نے اس کی روح تک کو مکمل طور پر منجمد کر کے رکھ دیا۔ اس نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا، شاید یہاں سونے چاندی کا کوئی بہت بڑا خزانہ چھپایا گیا ہوگا، یا پھر کوئی کالا جادو اور سفلی عمل کیا جا رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کمرے پر اتنی سخت پابندی اور پہرا عائد تھا۔ لیکن اندر کا منظر اس کی تمام تر سوچوں، اندازوں اور وہم و گمان سے بالکل مختلف اور کہیں زیادہ ہولناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ کمرے کے اندر ہوا میں ایک عجیب سی سیلن اور سوکھے ہوئے پھولوں کی رچی ہوئی بو تھی۔ کمرے کی چاروں دیواریں، جو کبھی یقیناً سفید اور صاف ہوا کرتی تھیں، اب مکمل طور پر بے شمار رنگین اور بلیک اینڈ وائٹ تصویروں اور پرانے اخبارات کے کٹے ہوئے پیلے تراشوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ وہ شدید خوف اور ایک نامعلوم تجسس کی ملی جلی کیفیت میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سامنے والی دیوار کے بالکل قریب پہنچی، تاکہ ان بے شمار تصویروں کو مزید غور سے دیکھ سکے۔ ان میں سے زیادہ تر تصویریں ایک انتہائی خوبصورت اور معصوم سی نوجوان لڑکی کی تھیں، جس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک اور ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش اور سچی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اس حویلی کی مغرور نئی مالکن سے اس قدر مشابہت رکھتی تھی جیسے وہ اس کی کوئی
عکس یا جڑواں روپ ہو، لیکن ان تصویروں کا سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، اس تصویر والی لڑکی کے چہرے کی وہ معصوم مسکراہٹ غائب ہوتی گئی اور اس کی جگہ ایک گہری اداسی، شدید مایوسی اور کسی نامعلوم خوف نے لے لی۔ ان تصویروں کے بالکل درمیان میں کچھ اور تصویریں بھی بڑی مہارت سے لگائی گئی تھیں، جنہیں دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر نکل گئی، کیونکہ وہ تصویریں کسی اجنبی کی نہیں بلکہ اس کے اپنے بے وفا اور ظالم شوہر کی تھی۔ لیکن ان تصویروں کی حالت انتہائی بھیانک اور خوفناک تھی۔ شوہر کے چہرے پر کسی تیز دھار آلے یا چاقو سے بے شمار لکیریں کھینچ کر اسے مسخ کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر گہرے سرخ رنگ سے بڑے بڑے ضرب کے نشانات بنائے گئے تھے، جو کسی شدید اور پاگل پن کی حد تک پہنچی ہوئی نفرت اور غصے کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا اور وہ یہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھی کہ آخر اس کے دولت مند اور مغرور شوہر کے مسخ شدہ تصویروں کا اس نامعلوم اور خوبصورت لڑکی اور اس ویران بند کمرے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیوار پر چپکے ہوئے پرانے اخبارات کے ان پیلے اور خستہ حال تراشوں پر لکھی ہوئی سرخیاں پڑھنا شروع کی تو اس پر ایک ایسی قیامت ٹوٹ پڑی جس نے اس کے تمام ہوش و حواس اڑا کر رکھ دیے۔ ان خبروں میں ایک انتہائی دلخراش، المناک اور دردناک خودکشی کا تفصیلی ذکر تھا۔ ایک ایسی نوجوان اور معصوم لڑکی کی موت کی داستان جس نے محبت میں ملنے والے ایک بھیانک دھوکے، جھوٹے وعدوں اور اپنی عزت و آبرو لٹ جانے کے صدمے سے برداشت نہ کر پانے پر گلے میں پھندا ڈال کر اپنی جان دے دی تھی۔ اور اس ظالم، بے حس اور دھوکے باز شخص کا نام جو ان خبروں میں جلی حروف میں چیخ چیخ کر لکھا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا، جس نے اس معصوم لڑکی کو اپنی جھوٹی محبت، دولت اور شادی کے حسین جال میں پھنسا کر اس کی زندگی مکمل طور پر تباہ و برباد کر دی تھی اور پھر اسے بے دردی سے موت کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ اخبار کے ان تراشوں کو پڑھتے ہوئے اس کے ذہن کے برسوں سے بند دریچے یکدم کھلنے لگے اور وہ تمام بکھری ہوئی کڑیاں ایک ایک کر کے آپس میں جڑنے لگیں۔ اسے یاد آیا کیسے وہ نئی دلہن اس گھر میں پہلی بار داخل ہوئی تھی اور اس کے رویے میں کیسی عجیب سی پرسراریت اور ایک چھپی ہوئی نفرت موجود تھی۔ اسے وہ رات کی تاریکی میں سنائی دینے والی دل خراش سسکیاں اور رونے کی آوازیں بھی یاد آ گئیں جو اس نے اسی کمرے میں سنی تھیں، جنہیں اس کا شوہر وہم قرار دیتا تھا۔ اب اس پر یہ ہولناک اور لرزہ خیز راز پوری طرح آشکار ہو چکا تھا کہ وہ آوازیں کسی قیدی کی نہیں تھیں بلکہ وہ نئی دلہن رات کے پچھلے پہر خود اس کمرے میں آ کر اپنی مری ہوئی بہن کی تصویروں کے سامنے گھنٹوں روتی تھی اور اپنے انتقام کی آگ کو اپنے آنسوؤں سے مزید بھڑکاتی تھی۔ وہ مری ہوئی لڑکی دراصل اس مغرور نئی دلہن کی سگی بڑی بہن تھی اور وہ اس گھر میں اس کے شوہر کی بے تحاشا دولت یا اس کے ظاہری حسن پر فریفتہ ہو کر محبت کی خاطر دلہن بن کر نہیں آئی تھی، بلکہ اس کا واحد اور اصل مقصد صرف اور صرف ایک بھیانک، عبرتناک اور خونی انتقام تھا۔ اس پرسرار کمرے کو کسی قیمتی خزانے کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ ایک انتقامی درگاہ اور قربان گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں روزانہ اس ظالم شخص کی موت اور تباہی کے نئے منصوبے بنائے جاتے تھے۔ نئی دلہن نے اپنے بے مثال حسن اور جوانی کا ایسا مضبوط جال بچھا کر اس کے درندہ صفت شوہر کو مکمل طور پر اپنے سحر اور قابو میں کر لیا تھا۔ اب وہ اسے ایک ایسے گہرے اور اندھے کنویں کی طرف کھینچ کر لے جا رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ اس حویلی میں ہونے والا ہر ظلم، ہر طعنہ اور ہر ذلت جو اس نے ایک طویل عرصے تک برداشت کی تھی، وہ دراصل اس بڑی اور خوفناک سازش کا ایک چھوٹا سا حصہ تھی۔ اس کا شوہر، جسے اپنی بے پناہ دولت، طاقت اور اس نئی دلہن کی دیوانہ وار محبت پر بے حد غرور تھا، وہ دراصل ایک بچھائے گئے موت کے جال کے بالکل عین مرکز میں بے خبر کھڑا تھا، اور اسے اس بات کا ذرا بھی علم اور احساس نہیں تھا کہ جس خوبصورت لڑکی کو وہ اپنی دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے، وہی اس کی موت کا حتمی پروانہ لکھ چکی ہے۔
اس بھیانک حقیقت نے اس کے دماغ کی رگوں کو جیسے بے دردی سے پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے سامنے اس کے شوہر کا وہ گھناؤنا، مکروہ اور خونخوار چہرہ پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا، جس نے ایک معصوم کی جان لی تھی، اور اب اسے اپنے گھر میں اس کی تباہی کا مکمل سامان تیار تھا۔ یہ محض ایک پرانا کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک مقتل تھا، جہاں اس کے شوہر کے جھوٹے غرور اور اس کی جان کا بہت جلد سودا ہونے والا تھا۔ وہ بت بنی کھڑی اس پوری دیوار کو وحشت زدہ نظروں سے گھور رہی تھی، جہاں ہر طرف صرف نفرت، موت اور ایک بھیانک انتقام کی خون آشام داستان لکھی ہوئی تھی۔ اس کا سانس رکنے لگا اور اس کا پورا وجود ایک شدید صدمے اور خوف سے لرزنے لگا۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کی زندگی جس شخص کے گرد ایک غلام کی طرح گھومتی ہے، وہ اتنا بڑا درندہ اور بے رحم قاتل ہو سکتا ہے، اور اس کی سزا موت کا فرشتہ بن کر آنے والی لڑکی اسی کے گھر میں اس کے بستر کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس وحشت ناک اور ہولناک انکشاف نے اس کے قدموں تلے سے زمین مکمل طور پر کھینچ لی تھی، اور وہ اس خوفناک حقیقت کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ پیدا ہو رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے آج اس دیوار پر دیکھ لیا تھا، اس نے اس کی پچھلی تمام زندگی کے عقائد کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں اصل شکار وہ نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جسے اپنے بچ جانے کا مکمل یقین ہے۔ اس بھیانک اور لرزہ خیز حقیقت کو اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش میں اس کا پورا وجود کسی سوکھے ہوئے پتے کی مانند تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں دیوار پر سجے اس موت کے خوفناک نوحے کو مسلسل گھور رہی تھیں، جہاں اس کے ظالم شوہر کے خون سے لکھے جانے والے انجام کی مکمل اور حتمی داستان درج تھی۔ اس کی ٹانگوں کی تمام تر طاقت جیسے یکدم نچڑ چکی تھی، اور وہ بے بسی کے عالم میں سرد اور سخت فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے کی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ابھی وہ اس شدید صدمے اور وحشت ناک انکشاف کے بوجھ تلے سسک ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے آنے والی راہداری کی مدھم روشنی کٹ گئی، اور ایک لمبا تاریک اور مہیب سایہ اس کے بالکل عقب میں فرش پر لہرانے لگا۔ اس سائے کو دیکھتے ہی اس کے جسم کا سارا خون جیسے برف بن گیا، اور اس کی سانس حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ اس نے انتہائی خوف اور لرزتے انداز میں اپنی گردن کو پیچھے کی طرف موڑا تو دروازے کے عین وسط میں وہ نئی دلہن کھڑی تھی، جو شاید خریداری کا ارادہ ترک کر کے وقت سے پہلے ہی حویلی واپس آ چکی تھی، اور اب اپنے اس پراسرار اور خفیہ کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر سیدھی یہاں پہنچ گئی تھی۔ اس ظالم اور مغرور لڑکی کے چہرے پر آج وہ روایتی رونق، بناوٹ اور تکبر بالکل موجود نہیں تھا جس کی وہ عادی ہو چکی تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک انتہائی سرد، بے رحم اور قاتلانہ سکون نے لے لی تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں اس وقت موت کی سی سرد مہری اور ایک درندے جیسی چمک تیر رہی تھی، جو اپنے شکار کو جال میں مکمل طور پر پھنسا ہوا دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ پہلی بیوی کو لگا کہ اب اس کی موت بھی یقینی ہے، کیونکہ اس نے اس لڑکی کا سب سے بڑا اور خطرناک راز جان لیا ہے، اور وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ خوف کے مارے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی، مگر نئی دلہن نے انتہائی پرسکون اور سست قدموں کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہو کر وہ بھاری دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ کمرے میں چھانے والی اس بندش نے پہلی بیوی کے حواس مکمل طور پر غائب کر دیے۔ نئی دلہن آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے بالکل قریب آ کر جھکی، اور اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ایک انتہائی پراسرار اور خونی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ اس راز کو جاننے کے بعد اس سے ڈرنے یا گھبرانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا اصل ہدف اور شکار وہ مظلوم اور ستائی ہوئی پہلی بیوی نہیں ہے، بلکہ وہ درندہ صفت اور بے حس شوہر ہے، جس نے اپنی ہوس اور جھوٹے غرور کی تسکین کے لیے اس کی معصوم بہن کی ہستی کھیلتی زندگی کو
بے دردی سے کچل ڈالا تھا۔ نئی دلہن نے اسے بتایا کہ اس حویلی میں اس کا آنا اور اس ظالم شخص کے دل و دماغ پر مکمل طور پر قابض ہونا اس کے کئی سالوں پر محیط بھیانک اور عبرت ناک خونی منصوبے کا محض ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اب وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے جب وہ اس شخص سے اپنی بہن کے بہنے والے ایک ایک آنسو اور اس کی تڑپتی ہوئی موت کا چن چن کر انتہائی دردناک انداز میں حساب لے گی۔ اس نے مزید کہا کہ اس ظالم شوہر کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور جس دولت اور طاقت پر وہ اندھا ہو کر غرور کرتا ہے وہی چیزیں اس کی گردن کا پھندہ بننے والی ہیں۔ نئی دلہن کی ان سرد اور موت کی نویز سناتے ہوئے الفاظ نے پہلی بیوی کے دماغ کی تمام رگوں کو جیسے سن کر کے رکھ دیا۔ اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ جس شوہر کے ظلم اور طعنوں کو وہ اپنی تقدیر سمجھ کر سارا دن روتی رہتی تھی، وہ شخص تو خود موت کے ایک ایسے غار کے دہانے پر کھڑا ہے جہاں سے اس کا زندہ بچنا اب کسی صورت بھی ممکن نہیں رہا، اور یہ مغرور نظر آنے والی لڑکی دراصل قدرت کا وہ عذاب ہے جو اس کے شوہر کے گناہوں کی سزا بن کر اسی کے گھر میں نازل ہو چکا ہے۔ یہ تمام تر ہولناک انکشافات، انتقام کی یہ خوفناک آگ اور ایک یقینی خونی انجام کا تصور اس کے کمزور اور تھکے ہوئے اعصاب کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں نئی دلہن کی وہ گونجتی ہوئی آوازیں اور دیوار پر لگی اس مرنے والی لڑکی کی تصویریں تیزی سے گھومنے لگیں۔ اس کا دماغ مزید کچھ بھی سوچنے یا سمجھنے کی صلاحیت سے مکمل طور پر محروم ہو گیا۔ اس کے سامنے موجود ہر چیز تیزی سے دھندلانے لگی۔ کمرے کی وہ پیلی اور مدھم روشنی ایک گہرے اور خوفناک اندھیرے میں تبدیل ہونے لگی، اور پھر اس کے وجود نے مکمل طور پر ہار مان لی۔ وہ صدمے اور وحشت کی اس آخری حد کو چھو کر اس سرد فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی، جبکہ اس کے سر پر کھڑی وہ موت کا فرشتہ بنی لڑکی ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بھیانک انتقام کی تکمیل کے اس آخری اور خونی کھیل کا آغاز کرنے کے لیے مڑ گئی، اور اس حویلی کی پرسکون دیواروں میں موت کا وہ خوفناک اور ابدی سناٹا چھا گیا۔